اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے۔ اسباب منع صرف کا اجمالی طور پر ذکر کرنے کے بعد اس کا تفصیلی تذکرہ جو شروع کیا ہے صاحب کتاب نے، اس میں عدل کی بحث چل رہی ہے۔ عدل کی تعریف کرنے کے بعد اب کچھ اعتراضات ہیں، ان کا جواب دینا ہے شارح جامی کو۔ کہتے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّ صِيغَةَ الْمَصْدَرِ لَيْسَتْ صِيغَةَ الْمُشْتَقَّاتِ، اور کوئی خفا نہیں ہے کہ مصدر کا صیغہ یہ مشتقات کا صیغہ نہیں ہے۔ تو اب فَبِإِضَافَةِ الصِّيغَةِ إِلَى ضَمِيرِ الْاسْمِ خَرَجَتِ الْمُشْتَقَّاتُ كُلُّهَا، اسم کی ضمیر کی طرف صیغہ کے مضاف کرنے کے سبب سارے مشتقات عدل کی تعریف سے نکل گئے۔ شارح دراصل اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ عدل کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس لیے کہ عدل کی یہ تعریف مشتقات مثلاً ضارب اور مضروب پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ ضارب اور مضروب دونوں مشتق ہیں اور ان کی اصل ضرب ہے۔ تو اب یہ ضرب سے معدول ہوئے تو انہیں وصف اور عدل کی بنیاد پر غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، مگر یہ غیر منصرف نہیں ہے اور یہاں عدل کا اعتبار نہیں ہے، حالانکہ تعریف صادق آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ دیکھیے صیغت ہی میں ہی کی ضمیر اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اب عدل کی تعریف یہ ہوئی کہ اسم کا اپنے صیغے سے نکلنا، اور مشتق کا جو صیغہ ہے اس کا خود اپنا صیغہ ہے، وہ اس سے نکلا نہیں ہے۔ ضرب کا صیغہ اپنا ہے اور مشتقات کا صیغہ اپنا ہے۔ تو اب یہاں پر عدل کی تعریف اس لیے صادق نہیں آئی کیونکہ ضارب جو مشتق ہے اس کا وہی صیغہ ہے، مضروب جو مشتق ہے اس کا وہی صیغہ ہے، وہ اپنے صیغے سے نہیں نکلا۔ ضرب الگ ایک مصدر ہے، اس کا اپنا صیغہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور پھر متبادر اسم کے صیغہ اصلیہ سے نکلنے سے یہ ہے کہ مادہ باقی رہے۔ کیوں متبادر ہے یہ؟ اس لیے متبادر ہے کہ عدل کی تعریف میں مصنف نے خالی ہیئت چھوڑنے کی بات کی ہے، مادہ چھوڑنے کی بات نہیں کی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خالی صیغہ چھوڑے اور مادہ نہ چھوڑے۔ تغیر کہاں واقع ہو؟ یہ صرف صورت میں واقع ہو تو اب ایسی صورت میں وہ اسما جن کے بعض حروف حذف کر دیے گئے ہیں ان پر عدل کی تعریف صادق نہیں آئے گی، جیسے کہ وہ اسما جن کا آخری حرف محذوف ہے، مثلا ید اور دم، کہ ید یدون تھا اور دم دمون تھا۔ اب جب ید یدون تھا دم دمون تھا تو ید کا اصلی صیغہ یدون ہوا، دم کا اصلی صیغہ دمون ہوا، اور یہاں پر یہ بات صادق آئی کہ ید اپنے صیغہ اصلی کو چھوڑ چکا ہے، دم اپنے صیغہ
اصلی کو چھوڑ چکا ہے اور دونوں کے اوپر عدل کی تعریف صادق آ رہی ہے، حالانکہ عدل نہیں ہے۔ جواب یہ دیا کہ خالی صیغہ چھوڑتا تب نا، یہاں تو صیغہ بھی چھوڑ چکا ہے اور مادہ بھی چھوڑ چکا ہے، تو اب اس پر عدل کی تعریف صادق نہیں آئے گی، کیونکہ عدل میں فقط صیغہ چھوڑنے کا اعتبار ہے، مادہ کو بدستور باقی رکھنا چاہیے۔ فَإِنَّ الْمَادَّةَ لَيْسَتْ بَاقِيَةً فِيهَا، کیونکہ مادہ اس میں باقی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب اسم اپنے اصلی صیغے کو چھوڑے گا، ہے نا، تو دوسرے صیغے میں دخول لازم آئے گا، اور جب دوسرے صیغے میں دخول لازم آئے گا تو لا محالہ یہ دوسرا صیغہ پہلے صیغے کے مغایر ہوگا، اور جب مغایر ہوگا تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس کا مغایر ہونا اس معاملے میں معتبر مانا جائے کہ مغایرت کی بنا پر کسی اصل اور قاعدے میں وہ داخل نہ ہو، جیسے کہ پہلا داخل تھا کسی اصل اور قاعدے میں، تو اب ایسی صورت میں عدل کی تعریف سے مغیرات قیاسیہ نکل گئے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عدل کی تعریف یہ دخول غیر سے مامنے نہیں ہے، کیونکہ عدل کی یہ تعریف مرمیون پر بھی صادق آ رہی ہے، کیونکہ مرمیون کا اصل صیغہ مرمویون تھا، تعلیل کے بعد وہ اس اصلی صیغے کو چھوڑ کر مرمیون کی طرف نکل گیا، اس میں عدل ہونا چاہیے، حالانکہ کوئی عدل کا اعتبار نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں دیکھیے ٹھیک ہے، مرمیون کا صیغہ جو ہے یہ اصل میں مرمیون کا صیغہ تھا، اور مرمیون اس کو چھوڑ کر مرمیون کی طرف آیا ہے، لیکن مرمیون بھی اصل کے مطابق اصل اور قاعدے کے تحت وہ وزن ہے، کیونکہ مجرد کا اس میں مفعول کا وزن مفعول کے وزن پر آتا ہے، تو مرمیون اپنے اصل وزن پر ہے، اصل صیغے پر ہے، اور پھر مرمیون جو مرمیون ہوا تو ایک اصل اور قاعدے کے تحت داخل ہوا کہ واو اور یا اکٹھا ہوئے، ان میں پہلا ساکن تھا، یا کو یا سے بدل دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، پھر یا کے مناسبت سے مرمیون میں میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا، تو اب مرمیون بھی یہ قاعدے اور قیاس کے مطابق ہے، اور مرمیون بھی قاعدے اور قیاس کے مطابق ہے، تو اب اس سے سارے مغیرات قیاسیہ نکل جائیں گے، ان پر عدل کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوا کہ بعض مغیرات ایسے ہیں جو اپنے اصلی صیغے کو چھوڑے ہیں اور دوسرے صیغے کی طرف جو معدول ہوئے ہیں تو کسی اصل اور قاعدے کے تحت نہیں داخل ہوئے ہیں، تو ان پر عدل کی تعریف صادق آئے گی۔ مثلا قوس ہے اور ناب ہے، جو ناب کی اصل نیب ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ اجوف واوی اور یائی ہیں، اور جو اسم اجوف واوی اور یائی ہو اصول کے مطابق اس کی جمع افعال کے وزن پر آنی چاہیے، تو قوس کی اقواس کے وزن پر اور ناب کی انیاب کے وزن پر آنا چاہیے، لیکن اصل اور قاعدے کے خلاف وہ اقوس اور انیوب کے وزن پر آیا ہے، تو اس کے اندر عدل ہونا چاہیے، حالانکہ اس میں بھی کوئی عدل نہیں مانتا۔ اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ جو مغیرات شاذہ ہیں تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اپنے اصلی صیغے سے نکلے ہیں، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ اقوس اور انیوب جیسی مثالیں جو جموع شاذہ ہیں یہ اس سے مخرج نہیں ہیں
جو قیاس ہے یعنی اقواس اور انیاب، بلکہ قوس اور ناب کی ابتداءً جمع اقواس اور انیاب آئی ہے، ابتداءً جمع اقوس اور انیوب آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے قوس اور ناب کی جمع اقواس اور انیاب آئی، یہ اصلی صیغہ تھا ان کا، اس کو چھوڑ کر اقوس اور انیوب آئے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ شاذ ہی کیوں ہوتا؟ نہیں، یہ خلاف قیاس اقواس اور انیاب کے بجائے اقوس اور انیوب آئے ہیں، اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے کہ پہلے قوس اور ناب کی جمع اقواس اور انیاب آئی اور پھر اقوس اور انیوب اقواس اور انیاب سے نکل کے یہ اقوس اور انیوب بن گئے۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کو شاذ نہ کہا جاتا۔ اس لیے اقوس اور انیوب پر بھی عدل کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔